حقیقت میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حسب معمول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ نبوت کی باتیں سنا رہے تھے کہ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، یا شیخ، کیا کبھی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک بھی چھوا ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جی ہاں۔ اتنا سن کر ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں محبت کا ایک طوفان اٹھا۔ محبت اور عشق کی بے قراری جو تھی وہ انتہا کو پہنچی۔ آپ دیوانہ وار حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو بوسہ دینے لگے اور فرمانے لگے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے اس پاک ذات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چھوا ہے۔ سنت کی برکات کیا ہوتی ہیں؟ مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بزرگوں کی کرامتوں میں سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ شریعت پر کون کتنا زیادہ چلتا ہے۔ جتنا درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطابقت میں زیادہ ہے، اتنا ہی درجہ اس کی بزرگی کا ہے۔ رات بھر جاگ کر عبادت کرنا اور چیز ہے، اور ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بہت بلند چیز ہے۔ فرمایا کہ بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہزاروں نفلی عبادتوں سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نور اور برکت ہے۔ سنت کے تذکرے۔ پھر فرمایا کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کے لیے صرف ایک مہینہ مقرر نہ کریں، ہر مہینے ہر ہفتے محفلیں کریں، وعظ اور سیرت جو ہے اس کی بیان کرنے کا اہتمام کریں، سنت کے مطابق درود شریف کی کثرت کریں، عمل کی توفیق اللہ سے مانگے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جو قدم ہمارا پڑے گا اس سے ہمارا دین مضبوط ہوگا۔ پھر فرمایا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ بدعتوں کو چھوڑ دیں اور صرف سنت طریقوں کو اپنائیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ صرف اس معاملہ اور کام میں یہ بیان کر دو کہ اس میں سنت یہ ہے، اور اگر اس سنت پر عمل کیا گیا تو یہ اچھائیاں ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اس سنت کو ترک کر دیا گیا تو پھر یہ خرابیاں ہیں۔ اگر تم نے اس طریقے پر اس کو اپنا لیا تو انشاءاللہ تم دیکھو گے کہ کچھ ہی عرصے میں لوگوں کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا، اور وہاں جو بدعت رائج ہوگی وہ رفتہ رفتہ اپنی موت خود ہی مر جائے گی، اس کی جگہ اہتمام سنت جاری ہو جائے گا۔ فرمایا، یقین کیجئے کہ عبادت کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اختیار نہیں کیا وہ دیکھنے میں کتنا ہی دلکش اور بہتر نظر آئے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اچھا نہیں۔ اور آخر میں آخرت کے عمل کے مناسب کوشش وہی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ذکر اللہ، تلاوت، حج، نماز، روزہ، ساری فرما برداریاں اگر سنت سے ہٹ کر کی گئیں وہی بدعت ہیں، وہی ضلالت ہیں اور وہی گمراہی ہیں۔ اتباع سنت کی نیت اور اہتمام سے پوری زندگی کو عبادت بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں حقیقی عشق محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاگر فرمائے، ہماری زندگیوں میں بھی اس کو اجاگر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔